بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک 7 سوال میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ سوال نمبر 1، کیا محرم کے مہینے میں نکاح یعنی شادی کر سکتے ہیں؟ جواب، کچھ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں، یہ گناہ ہے، یا محرم میں کیا گیا نکاح کامیاب نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ جس طرح باقی مہینوں میں نکاح یعنی شادی جائز ہے، اسی طرح محرم کے مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ محرم کو تو زیادہ مقدس مہینہ مانا جاتا ہے، اور رمضان کے بعد روزے کا سب سے زیادہ ثواب محرم میں ہی ملتا ہے۔ یعنی محرم کے مہینے میں کسی بھی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، حج میں بھی خطبہ ہوتا ہے، اسی طرح نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ نے نکاح میں بھی عبادت کا رنگ بھر دیا ہے، اور نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ اس لحاظ سے محرم کے مہینے میں نکاح کرنا اور مہینوں سے زیادہ افضل ہوا۔ میری ان مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے جو محرم کے مہینے کو نکاح کے لیے بدشگن مانتے ہیں، وہ خود کو اللہ کی ناراضگی سے بچائیں اور اسلام میں بری باتوں کو شامل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ سوال نمبر 2، اس میں اعظم کیا ہے جس سے ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ یہ جانکاری اور بھی بھائی بہنوں تک پہنچ سکے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اسی طرح کے ویڈیو ہم آگے بھی آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ جواب، اس میں اعظم یعنی بڑا نام، اور اللہ سے بڑا نام کس کا ہو سکتا ہے؟ اس میں اعظم وہ کلمات یعنی الفاظ ہیں جنہیں دعا سے پہلے پڑھ کر اگر دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ علماؤں کے نزدیک کئی کلمات اس میں اعظم ہیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اعظم ہے، الف لام میم اس میں اعظم ہے، الحی القیوم اس میں اعظم ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس میں اعظم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اس میں اعظم کا جانکار تھا جس کا نام تھا بلعم باعور، اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، لیکن لالچ نے اسے تباہ کر دیا۔ بلعم باعور جو اس میں اعظم جانتا تھا، اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑی فوج ہے، وہ یہاں آئے تو ہمیں یہاں سے نکالیں گے اور قتل کریں گے، اور بنی اسرائیل یعنی اپنے ساتھ والوں کو یہاں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اس میں اعظم ہے، تیری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ سے دعا کر کہ اللہ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلعم باعور نے کہا، تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ اگر قوم اس سے اصرار اور ضد کرتی رہی تو بلعم باعور نے کہا، میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا یہی طریقہ تھا، جب کبھی بھی کوئی دعا کرتا پہلے اللہ کی مرضی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا تھا۔ اس بار بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اللہ سے اجازت چاہی تھی، مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تب قوم نے اس کو ہدیے اور نذرانے دیے جو اس نے قبول کر لیے، اور قوم نے پھر سے وہی سوال جاری رکھا۔ تو دوسری بار پھر سے اس نے اللہ سے اجازت چاہی، لیکن اس بار اسے کوئی جواب نہیں ملا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی اسے آگاہ کر دیا تھا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا۔ اس طرح قوم نے اسے فتنے میں ڈال دیا، اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ تو جب بد دعا کرتا تھا، اللہ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے دعا کرتا تھا تو بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آ جاتا تھا۔ قوم نے کہا، اے بلعم باعور، یہ کیا کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا کر رہے ہو اور ہمارے لیے بد دعا؟ اس نے کہا، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئیں، اور اس کی زبان باہر نکل پڑی۔ اللہ ہر مسلمان کے ایمان کو محفوظ رکھے، آمین۔
سوال نمبر 3، کس نبی کی ماں نے انہیں دریا میں بہا دیا تھا؟ جواب، موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کو کچھ نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری ساری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اسی ڈر سے فرعون نے بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ ان کی سلامتی چاہتی تھی۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل تک پہنچ گیا جو کہ دریائے نیل کے سہارے بنا ہوا تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ، جو کہ آگے چل کر مسلمان ہو گئی تھیں، دونوں نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ پایا۔ فرعون کو شک ہوا کہ یہ بچہ کہیں بنی اسرائیل کا تو نہیں، لیکن حضرت آسیہ نے اسے سمجھایا کہ یہ بچہ تو کہیں دور سے بہہ کر آیا ہے، اور دیکھنے میں بھی اس کی عمر 1 سے 2 سال کی معلوم ہوتی ہے۔ آسیہ کے کہنے پر فرعون نے ان کی بات مان لی اور اس بچے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے کئی دائیاں بلائیں، لیکن حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تبھی کسی نے یہ بات حضرت موسیٰ کی والدہ تک پہنچا دی اور وہ بچے کو اپنا دودھ پلانے کے لیے فرعون کے محل میں جا پہنچی، اور حضرت موسیٰ نے فوراً ہی ان کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون اور حضرت آسیہ دونوں بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو ان کی دائی بنا کر انہیں دودھ پلانے کے لیے مقرر کر دیا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال نمبر 4، وہ کون سے نبی تھے جو پالنے میں ہی بولنے لگے تھے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب اللہ نے حضرت مریم کے حمل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو حضرت مریم سوچ میں پڑ گئیں کہ اب میں اپنی قوم کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ تبھی اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، جب تمہاری قوم کے لوگ تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کریں تو تم خود جواب نہ دے کر اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ حضرت مریم جب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے پہنچی تو مریم کے ساتھ ایک بچہ دیکھ کر قوم کے لوگ بہت غصہ ہوئے اور بولے، اے مریم، ہمیں تجھ سے یہ امید نہ تھی، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں، یہ تو نے برا کام کیا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ قوم کے لوگ بولے، بھلا ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا سوال کریں، یہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ تبھی حضرت عیسیٰ پالنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور قوم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک کلام سن کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور واقعی اللہ نے انہیں اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم اور حضرت حوا کے نکاح کا مہر کیا تھا؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھنا۔ اللہ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی عرش پر محمد مصطفیٰ کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ آدم نے عرض کیا، یا اللہ، تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ اللہ کا ارشاد ہوا، ہاں، اس نام والا پیارا حبیب جو تیری اولاد میں سے ہوگا میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اے پیارے آدم، اگر میں اپنے حبیب کو پیدا نہ فرماتا تو نہ آسمان پیدا کرتا، نہ زمین، نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ۔ پھر جب اللہ نے حضرت آدم کی مبارک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور آدم کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا فرما دی تو آدم نے عرض کیا، یا اللہ، میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ اللہ کا ارشاد ہوا، اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا، بھلا اس کا مہر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جو عرش پر نام گرامی لکھا ہے، اس نام والے میرے حبیب پر 10 بار درود پاک پڑھو۔ آدم نے عرض کیا، یا اللہ، اگر میں 10 بار درود شریف پڑھوں تو حوا کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا، ہاں۔ تو حضرت آدم نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا کے ہمراہ کر دیا۔ سوال نمبر 6، اللہ نے کس قوم کے لوگوں کی شکل بندروں کی بنا دی تھی؟ جواب،
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ، یہ واقعہ ایک بستی کا ہے جو دریا کنارے بسی ہوئی تھی۔ اللہ نے ان بستی والوں پر ہفتے میں ایک دن شکار نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور انہیں آزمانے کے لیے جس دن شکار کرنا منع تھا اسی دن مچھلیاں پانی پر اوپر آ کر تیرنے لگتی تھیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی ہاتھ سے پکڑ کر ٹوکریاں بھر لے۔ اس بستی کے کچھ لوگ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر شکار سے باز رہتے تھے۔ کچھ لوگ خود بھی شکار نہیں کرتے تھے اور باقی لوگوں کو بھی کرنے سے منع کرتے تھے، اور کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود جان بوجھ کر مچھلیوں کا شکار کرتے اور انہیں بازار میں لے جا کر بیچتے بھی تھے۔ اسی لیے مسلمانوں نے اس بستی کو دیواریں کھینچ کر 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک دن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ شکار کرنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی بستی سے باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے دیوار پر چڑھ گئے اور دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ دروازہ کھول کر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے، اور یہ لوگ ان بندر ہو جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم لوگوں نے تم سے منع نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا ہاں، اور اللہ کے عذاب میں 3 دن گرفتار رہنے کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ سوال نمبر 7، کون سی چیز ہے جسے جتنا استعمال کرو اتنی ہی بڑھتی ہے؟ جواب، عقل۔ اللہ نے ہر ایک انسان کو عقل یعنی دماغ دیا ہے اور اس کو استعمال کرنے کے لیے طاقت بھی دی ہے، لیکن ہر انسان اپنی قوت کے حساب سے ہی اپنا دماغ استعمال کرتا ہے، کوئی تھوڑا، کوئی زیادہ، کوئی بہت زیادہ۔ عقل ایسی چیز ہے جس کا جتنا استعمال کیا جاتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔